بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كسرت الربيع ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص الحديث رواه البخاري۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری پھپھو جن کا نام ربیع ہے انہوں نے انصار کی ایک لڑکی کے سامنے والے دانت توڑ دیے۔ ان کے قبیلے والوں نے قصاص کا مطالبہ کیا اور حضور کی خدمت میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قصاص کا حکم جاری فرمایا کہ ربیع کے بھی سامنے والے دانت توڑ دیے جائیں۔ حضرت انس بن نضر، یہ حضرت انس بن مالک کے چچا اور حضرت ربیع کے بھائی ہیں، انہوں نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میری بہن کے دانت توڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا لا واللہ لا تکسر سنھا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انس کتاب اللہ القصاص، انس کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے، لہذا قصاص تو لیا ہی جائے گا، دانت تو بدلے میں توڑے ہی جائیں گے۔ ہاں اللہ یہ کہ اس بچی کے خاندان والے مان جائیں، اور پھر بات چیت ہوئی فرضی القوم تو ان کے خاندان والے مان گئے، وقبل العرش اور انہوں نے دیت قبول کر لی تو دیت ادا کر دی گئی اور قصاص نہیں جاری کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو قسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بندوں میں سے کچھ خاص اور برگزیدہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ دوستو ہمارا قصاص کا بیان چل رہا ہے، آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاندانی شرافت کا لحاظ نہیں کیا کہ انس بن نضر کی بہن ہے، انس ابن مالک کی پھپھو ہے، لہذا قصاص کا حکم نہ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب کا حکم قصاص کا ہے تو قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر رشتہ دار راضی ہو جائیں تو رشتہ دار راضی ہو گئے اور قصاص کی جگہ دیت لے لی گئی۔ دوستو یہاں حضرت انس بن نضر کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ کون ہے۔ غزوہ بدر میں یہ شریک نہیں ہو سکے تھے، تو پھر یہ غزوہ احد میں جب آئے تو ان کا ایک جملہ بڑا معروف ہے، انہوں نے فرمایا ورب النضر انی لاجد ریح الجنت من دون احد، نظر کے رب کی قسم یعنی اللہ کی قسم میں جنت کی خوشبو کو احد کی طرف سے محسوس کر رہا ہوں، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے جنت کی۔ اور پھر یہ تلوار لے کے گئے اور اس قدر بے جگری سے اور بہادری سے لڑے کہ حضرت انس کو جب شہادت کے بعد دیکھا گیا تو 20 زخم تھے ان کے جسم پر، نیزوں کے، تیروں کے اور تلواروں کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن نضر کے بارے میں ایک شاعر نے بہت خوبصورت کلام کہا ہے اور اس کو انہوں نے شروع کیا ہے نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچاٹ اپنا جیس جہاں سے ہوا ہے، سنو احد کے پار سے وہ صدائیں، انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہیں، جو اللہ کی راہ میں جان لٹا دے، خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔